بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں 14واں باب قرآن مجید کی ایک آیت سے قائم کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت میں اسی کے مستحق ہونے کی اصل دلیل وہ ہے جو ہر انسان کی فطرت میں اس کی ربوبیت کے اقرار کی صورت میں موجود ہے۔ فطری، مشاہداتی اور عقلی دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس باب میں یہ وضاحت ہے کہ خالق، رازق، مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ان امور میں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان امور میں سے کسی کا مالک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں سے کسی چیز کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے لیس من الامر شیء تملکہ، یعنی آپ کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں تو پھر کون ہے جسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی ہو گئی تو پھر آپ سے کم تر درجہ والوں کی تو بالاولیٰ نفی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر قبر والوں، صالحین یا انبیاء اور اولیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ بھی صاحب قوت و اختیار ہے اور کچھ امور کے بھی وہ مالک ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر واسطہ اور سفارش کا حق رکھتے ہیں۔ ایسی سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ وہ تو خود اللہ کے پروردہ اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو ان سے یہ لوگ درخواست کرتے۔ قرآن کریم میں بے شمار دلائل سے ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ انہی دلائل کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تئیں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا اور مارنے والا اور جلانے والا بھی وہی ہے۔ جو شخص اس پر عقیدہ رکھتا ہے، اس پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ توحید ربوبیت کا اقراری ہے۔ اس بات کے اقراری مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے۔ دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ جس ذات کی ربوبیت کا اقرار
یہ لوگ کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی پھر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت ذکر کر کے توحید الوہیت کے لیے دلیل بنایا ہے، توحید الوہیت کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے دلائل میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسولوں اور اولیاء کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تھی۔ بعض دلائل میں مخلوق کی کمزوری بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ زندہ ہونے میں بھی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ہی عدم سے وجود بخشتا ہے، اور اسی کے حکم سے انسان بغیر کسی اختیار کے وجود کے بعد عدم میں جا پہنچتے ہیں۔ لہذا مخلوق مجبور و مقہور ہے، اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانے اور لے جانے والا اللہ ہی ہے، نہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود۔ وہی زندگی اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ ہر شخص فطری طور پر ان امور کا معترف ہے۔ اللہ رب العالمین کے قادر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا مالک ہے، اس کی ذات کامل اور عظیم صفات سے متصف ہے، ہر قسم کا کمال اسی کو حاصل ہے، اس کے کسی نام یا صفت میں کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آیت ذکر کی اس میں توحید ربوبیت کا بیان ہے، اور توحید ربوبیت کا اقرار ہی توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ توحید الوہیت کا اقرار مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں مومن نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ توحید الوہیت کے اقراری نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے، کون ہے وہ ذات جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو سننے اور بصارت کا مالک ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے، یعنی مشرکین جواب دیں گے، اللہ ہے۔ تو اے نبی، پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو تم شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ تو اللہ رب العالمین ہی تمہارا حقیقی رب ہے، تو اب اس حق کے بیان ہو جانے کے بعد، حق ظاہر ہو جانے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت ذکر کر کے توحید الوہیت کے لیے استدلال ایک اور آیت سے بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے، کیونکہ جب خالق، رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے، نہ رازق ہے اور نہ ہی مالک ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله
بل هم قوم یعدلون، بھلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر کس نے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگوا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹے جا رہے ہیں۔ یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہو، یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو۔ امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ خالق جو ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ان چیزوں کا خالق ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا بل ہم قوم یعدلون، یہ لوگ راہ راست سے ہٹے جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کا ہمسر اور نظیر ٹھہرا کر کے وہ جو عدل والی بات ہے، راہ راست کی بات ہے، وہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی اللہ ہے جسے شدائد کے وقت پکارا جاتا ہے اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، مضطر لاچار اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے، ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی تنگ دامانی کا شکوہ کرتی، اقتصاب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی، اور یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہوتے اور سرگرداں ہوتے۔ گویا یکی بعد دیگر انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال مہربانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں پہلے توحید ربوبیت ذکر کی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کے لیے استدلال کیا ہے کہ جب تم ان باتوں کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا وہی ہے، تو پھر تم ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو بنا کر اس کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہو، سجدے کیوں کرتے ہو، چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، اس کی نظریں کیوں مانتے ہو، ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو، ان سے اپنی حاجات رفع کرنے کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ عبادت کی اقسام جتنی بھی ہیں ان کے سامنے کیوں پیش کرتے ہو، جبکہ ساری عبادتوں کا مستحق تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کیا وہ
جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں؟ ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس سے یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، پھر اسے قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ظاہر ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان چیزوں پر اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بھی کوئی قادر ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے توحید ربوبیت والی جب یہ آیت ذکر کی سورہ اعراف کی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، تو اس سے یہ انہوں نے ثابت کیا کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، نیک آدمی ہو، صالح انسان ہو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ اختیار نہیں رکھتا ہے۔ بات قائم کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلی آیت جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، اور تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی ایک گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، تم اگر ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ملائکہ، انبیاء، رسولوں اور فوت شدہ صالحین یا جنات کو پکارتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھجور کی گھٹلی کے چھلکے تک کا مالک نہیں، تو یہ لوگ انہیں کیوں پکارتے اور ان سے حاجات کیوں طلب کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ اپنے تمام امور میں صرف اسی کو پکاریں جو ان تمام امور کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا ہے، اور ان میں تصرف کرنے والی کوئی اگر ہستی ہے وہ تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی جو جنگ احد سے متعلق ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیتہ فقال کیف یفلح قوم شجوا نبیہم فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے اگلے 4 دانت شہید کر دیے گئے، تو جس پر آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے بعد فرمایا اللہم لعن فلانا و فلانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء،
اے نبی اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یدعو علی صفوان ابن امیہ وسہیل ابن عمرو والحارث ابن ہشام فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے لیے بد دعا کر رہے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ ان احادیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے اس بات کی تبلیغ کی اور صاف صاف بیان کر دیا، تو پھر آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جسے یہ اختیار حاصل ہو؟ چنانچہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صالحین سے تو بالاولیٰ اس بات کی نفی ہو گئی، لہذا غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تمام تر صورتیں باطل ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ عبادت اور عبادت کی تمام انواع یعنی دعا، استغاثہ، فریاد، استعاذہ، پناہ مانگنا، ذبح اور نذر کا سزاوار صرف اور صرف ایک اللہ کو ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ تمام اقسام تنہا اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی، جس میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یا معاشر قریش او کلمۃ نحوها اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا ویا فاطمۃ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے جماعت قریش، یا اس طرح کا کوئی لفظ فرمایا، جنت کے عوض اپنی جانوں کا سودا کر لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کچھ نفع نہیں دے سکتے، ہاں اللہ کا پیغام انہیں ضرور پہنچایا اور اللہ کی طرف سے سونپی گئی عظیم امانت اور رسالت اور نبوت کا حق ضرور ادا کیا۔ رہی بات اللہ کے عذاب، سزا اور عقوبت سے بچانے کی، تو یاد رہے اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی بادشاہت میں کچھ اختیار نہیں دیا ہے۔ وہ سلطنت و قدرت میں تنہا اور کمال، جمال اور جلال میں یکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہستی ان چیزوں کے اندر ملکیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار حاصل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دندان مبارک کو شہید ہونے سے بچا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچا، اپنے آپ سے وہ زخم دور کر لیتے، اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچا لیتے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اپنے ان جانشینوں کو بچا لیتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اختیار حاصل ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اختیار حاصل ہوتا تو جن 70 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، اسلامی احکامات سکھانے کے لیے بھیجا تھا، جو غدرن شہید کر دیے گئے، دھوکے سے انہیں قتل کر دیا گیا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے ان کو تعلیم و تربیت دی تھی، اور انہیں اسلام
کا حامل بنایا تھا، جتنی آرام سے وہ لوگ شہید کر دیے گئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اختیار حاصل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا لیتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، حتیٰ کہ اللہ کی جانب سے وحی آ گئی جن میں اللہ رب العالمین نے برات نازل کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب کسی چیز کے مالک نہیں، آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، تو پھر اور کون ہے جسے ان چیزوں کا اختیار حاصل ہو؟ تو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمہ اللہ نے اس باب میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس باب میں جتنی قرآن مجید کی آیتیں اور چند احادیث جو ذکر کی ہیں، ان سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، اس باب میں سورۃ الاعراف اور سورہ فاطر کی آیات کی تفسیر معلوم ہوئی جن میں بے اختیار کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، غزوہ احد کا مختصر سا تذکرہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ساران 70 کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں بچا سکے۔ نمبر 3، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام آمین کہا کرتے تھے۔ نمبر 4، جن پر بد دعا کی جا رہی تھی وہ بلا شبہ کافر تھے۔ نمبر 5، ان کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی تھی اور آپ کو ایسی ایذائیں دی تھیں کہ دیگر کفار نے ایسا نہ کیا تھا، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنا، آپ کے قتل کے درپے ہونا اور مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنا، حالانکہ وہ شہداء ان کفار کے عمزادہ چچا زاد بھائی اور رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے اس رشتے کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ نمبر 6، اس کے باوجود ان کفار کی اس بدسلوکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خلاف بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ انہیں معاف کر دے یا عذاب دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ ایمان لائے۔ نمبر 8، نزول حوادث کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت میں ملتا ہے۔ نمبر 9، نماز میں جن لوگوں پر بد دعا کی جائے ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، قنوت نازلہ میں کسی مخصوص آدمی کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ نمبر 11، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے نزول کے موقع پر آپ کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے اور اپنی اپنی نجات کی فکر کرنے کا بھی اس باب میں بیان ہے۔ نمبر 12، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی توحید کی دعوت دے تو اسی بھی اس قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بصراحت بیان فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کے باوجود اپنی لخت جگر اور سیدۃ نساء اہل جنہ سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ ان صراحتوں کی روشنی میں آج کل کے حالات پر غور کیا جائے کہ اس غلط فہمی میں عوام ہی نہیں
بلکہ خواص بھی مبتلا ہیں، اور ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انبیاء اور صالحین کچھ کام آ سکتے ہیں۔ تو توحید کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کس قدر غلط فہمی میں ہیں اور توحید اصل کیا ہے، اور یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ آج کل لوگ دین سے کس قدر دور ہیں۔ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ان کے عقیدے بھی خراب ہوئے، اعمال بھی خراب ہوئے، اللہ سے دور بھی ہوئے، اور اللہ سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، ہمارے اولادوں کو بھی شرک سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ رب العالمین تو محبت کرتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔